بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے الیکشن کمیشن کی غلط بیانی جو بار بار کی جا رہی تھی اور کہا جا رہا تھا کہ ہم نے عدلیہ سے ROs مانگے تھے جنرل الیکشنز کے لیے لیکن عدلیہ انکاری ہے۔ وہ جھوٹ لاہور ہائی کورٹ میں پکڑا گیا۔ جیسا کہ ہم اس کے اوپر پہلے بات کر چکے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ آ چکا ہے اور لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق جو ROs DROs بیوروکریسی سے لینے کا فیصلہ تھا اس کو سسپینڈ کر دیا ہے، معطل کر دیا ہے۔ اس میں 7 جو ڈاکومنٹس جمع ہوئی ہیں ان ڈاکومنٹس میں الیکشن کمیشن کا اپنا جھوٹ پکڑا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن کا اپنا جو جھوٹ ہے وہ بے نقاب ہو گیا۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں لکھا، جسٹس علی باقر نجفی صاحب نے، آن فیکچوئل گراؤنڈ دی اپیرنٹ absence of a level playing field for the political party of the petitioner is visible to all and has also been seriously noted by many independent groups. With top political leadership locked inside the jail or gone underground, the electioneering by his political party would be a big question mark. عدالت کہہ رہی ہے کہ یہ واضح ہے اور یہ نظر آ رہا ہے اور بہت سے انڈیپینڈنٹ جو لوگ ہیں وہ بھی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ایک سیاسی جماعت کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی، اس کے لوگ یا تو جیلوں میں ہیں یا روپوش ہیں۔ The apprehension of the petitioner of the avoiding fair and free election by the Election Commission of Pakistan appears to be well founded, as some district returning officers and assistant returning officers are appointed from the presently posted members of administration throughout the country with whom the petitioner's political party does not inspire any confidence. کہ اس جو پٹیشنر پارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف، اس کی یہ جو درخواست ہے کہ مختلف اضلاع میں جو انتظامی افسران کو ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسران یا ریٹرننگ افسران یا مختلف عہدوں پر ان کو براجمان کیا جا رہا ہے، تو ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ تو کوئی انصاف نہ ہوا اور یہ تو فری اینڈ فیئر الیکشن ہو ہی نہیں سکتے۔ ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے عدالت نے کہا کہ یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ فری اینڈ فیئر انتخابات undoubtedly the holding of general elections cost this poor nation billions which may be wasted if the elections results are not accepted by major political parties. کہ اگر جو سیاسی جماعت ہے، جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں وہ ان انتخابات کو یا اس طریقے سے کروائے گئے انتخابات کو قبول نہیں کرتے تو یہ تو ریاست پاکستان کے اربوں روپے اس میں جھونک دیے جائیں گے اور اس کا رزلٹ زیرو نکلے گا۔ دی انٹینشن آف دی election commission to conduct free, fair and impartial election is yet to be transformed into reality by providing equal opportunities to the candidates for conveyance and voters to vote with their choice without fear of anyone. کہ یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے جو اب تک الیکشن کمیشن اپنی ذمہ داری نہیں نبھا سکا کہ ہر سیاسی جماعت کو نہ صرف انتخابات لڑنے کی اجازت ہو بلکہ ان کے جو کینڈیڈیٹ ہیں ان کو انتخابی مہم چلانے کی بھی اسی طرح اجازت ہو اور ان کو ہر صورت اپنی جو آئین اور قانون کے مطابق ووٹرز کو بھی کھلی اجازت ہو کہ وہ اپنی چوائس کے مطابق ووٹ کر سکے۔ In the present scenario, general elections may not be given the desired results which may undermine the future of democracy in our country. موجودہ حالات میں یہ لگ رہا ہے کہ یہ وہ انتخابات نہیں ہیں جو پاکستان کی جمہوریت کو مستقبل میں بہتر کر سکیں۔ Keeping in view the importance of legal interpretation of the connected to the raised national issues, office is directed to place the file before the Honorable Chief Justice for the constitution of a larger bench. Notice meanwhile the notification number dated تین نوٹیفیکیشنز ہیں 11 دسمبر 2023 کے issued by the Election Commission of Pakistan appointing the district returning officers, assistant returning officers from the executive shall remain suspended. یہ علی باقر نجفی صاحب نے جاری کیا، اس کے اوپر لاہور ہائی کورٹ کا لارجر بینچ بن چکا ہے۔ پہلے عمران خان کی 2 درخواستیں تھیں، ایک انٹرا پارٹی انتخابات کے حوالے سے تھی اور ایک 5 سالہ جو نہلی کا نوٹیفیکیشن تھا الیکشن کمیشن کا اس کے خلاف تھی۔ وہ دونوں جو درخواستیں وہ سماعت کے لیے مقرر ہو گئی ہیں جسٹس شاہد بلال حسن کی سربراہی میں، جسٹس شاہد کریم، جسٹس شمس محمود مرزا صاحب اور ان کے ساتھ جسٹس جواد حسن صاحب اور جسٹس شہرام سرور صاحب۔ یہ 5 رکنی بینچ ہے جو کل سماعت کرنے جا رہا ہے عمران خان کی ان 2 درخواستوں پر جو انٹر پارٹی انتخابات کے خلاف اور الیکشن کمیشن نااہلی کے حوالے سے۔ وہ بہت اہم ہے
اور میرے خیال میں یہ جو آج علی باقر نجفی صاحب نے لارجر بینچ کے پاس بھجوانے کا کہا ہے تو یہ بھی آج ہی جو فائل ہے چیف جسٹس بھجوا دیں گے اسی بینچ کو، اس بینچ کو بھجوا دیں، یا 18 دسمبر کو جو 3 رکنی فل بینچ سماعت کرنے جا رہا ہے عمران خان کی درخواست پر عالیہ نیلم کی سربراہی میں، جو الیکشن کمیشن توہین الیکشن کمیشن کی کارروائی کو اور الیکشن کمیشن کے جو جیل ٹرائل ہے اس کو، تو یا وہاں بھجوا دیں، دونوں صورتوں میں بینچ بن چکے ہیں۔ اور یہ معاملہ جو یہ تھا کہ کچھ زیادہ ٹائم لنگر آن ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ اب ہوا یہ کہ جو الیکشن کمیشن کہتا تھا بار بار کہ جناب والا ہم نے عدلیہ سے مانگے تھے آروز، ہمیں نہیں دیے گئے، اس وجہ سے ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں تھی کہ ہم بیوروکریسی سے آروز لیتے۔ اس پر لاہور ہائی کورٹ میں 19 اگست 2023 کا ایک نوٹیفیکیشن سامنے آ گیا۔ عرفان احمد سعید رجسٹرار کی جانب سے الیکشن کمیشن کو ایک خط لکھا جاتا ہے۔ الیکشن کمیشن نے جو مانگا تھا ان سے رپورٹ مانگی تھی اور ان سے کہا تھا کہ جی آروز کے حوالے سے آپ جو آروز دیں گے یا نہیں دیں گے، عدلیہ دے گی یا نہیں دے گی۔ اس پر رجسٹرار لاہور ہائی کورٹ نے ان کو خط لکھا ڈیٹڈ 19/8/2023 کا خط کا جواب دیا۔ اپوائنٹمنٹ آف ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسرز اینڈ ریٹرننگ آفیسرز فار دی کنڈکٹ آف جنرل الیکشنز ٹو دا نیشنل اسمبلی اینڈ پروونشل اسمبلیز آف پنجاب۔ Reference your corresponding made to this court wide dated 31/7/2023 on the cited subject. The matter was placed before the Honorable Chief Justice. I am under direction of His Lordship to inform you that the consideration that the subject requisition appointment of DROs and ROs will be considered once schedule for conduct of general elections to National Assembly and Provincial Assembly of Punjab is announced۔ انہوں نے کہا جی کہ رجسٹرار لاہور ہائی کورٹ کہتے ہیں کہ آپ کا خط ہم نے چیف جسٹس آف لاہور ہائی کورٹ کے سامنے رکھا۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے اس کو کنسیڈر کیا اور ان کی جانب سے کہا گیا کہ جب انتخابات کا شیڈول جاری ہو جاتا ہے نیشنل اسمبلی اور پنجاب اسمبلی کا، تو اس وقت جو ہے وہ جو ہم اس کے اوپر فیصلہ آپ کو دے دیں گے اور ہم آپ کو آروز کے حوالے سے نام بھی دے دیں گے۔ یو آر دیئر فور ریکویسٹڈ ٹو میک اے فریش ریکویسٹ in this regard to this court along with copy of schedule of conduct of general elections to National Assembly and Provincial Assemblies of Punjab as the relevant time for consideration of this Lordship۔ کہ آپ کو یہ کہا ہدایت کی جاتی ہے کہ جب انتخابات کا شیڈول، جو آج تک اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں شیڈول جاری نہیں ہوا، کہ جیسے ہی شیڈول جاری ہو جائے شیڈول کی کاپی اور اپنی جو فریش ریکویسٹ ہے وہ آپ لاہور ہائی کورٹ کو بھجوا دیں، تو جو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ہے وہ اس معاملے کو دیکھ لیں گے۔ اب جب لاہور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس کہہ رہا ہے کہ ہم کرنے کو تیار ہیں اور جیسے شیڈول جاری ہوتا ہے تو آپ شیڈول کی کاپی بھی بھیج دیں اور ساتھ آپ اپنی فریش ریکویسٹ بھیج دیں تو ہم اس کو دیکھ لیں گے، تو اس نے انکار کہاں کیا ہے؟ جب اس نے انکار نہیں کیا، جب عدلیہ کی جانب سے انکار نہیں ہوا، تو آپ نے روایت کو چھوڑتے ہوئے کس طریقے سے اس بیوروکریسی سے آروز اور ڈی آروز لے لیے جو کہ درست نہیں تھا۔ لاہور ہائی کورٹ نے کبھی انکار کیا ہی نہیں تھا۔ لاہور ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ جیسے شیڈول جاری ہو ہمیں فریش آپ ریکویسٹ بھیجیں، ہم ریٹرننگ افسران آپ کو پرووائڈ کر دیں گے۔ وہ لیٹر لاہور ہائی کورٹ میں، اور اس لیٹر کی بنیاد پر جسٹس علی باقر نجفی صاحب نے یہ سسپینڈ کیا ہے الیکشن کمیشن کا، جس پر پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء نے کہا جناب ان کی بدنیتی ہے، یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ کہتے ہیں عدلیہ نے انکار کر دیا، عدلیہ نے انکار نہیں کیا۔ یہ لیٹر آپ کے سامنے، یہ آپ کے رجسٹرار کا آفس ہے، آپ کے رجسٹرار کا لیٹر ہے، اس کو بلا کے پوچھیں کیا انہوں نے یہ جاری نہیں کیا۔ تو جب انہوں نے انکار نہیں کیا تو یہ دوبارہ عدلیہ سے رجوع کیے بغیر از خود کیسے انہوں نے یہ فیصلہ کر کے جو انتظامیہ سے لوگوں کو، افسران کو اپوائنٹ کر دیا، یہ درست نہیں ہے۔ یہ ان کی جانب سے جو ہے وہ ایک بڑا اور لاہور ہائی کورٹ نے اس کے اوپر سسپینڈ کرتے ہوئے معاملہ، پہلے یہ نظر آ رہا تھا کہ شاید یہ معاملہ کوئی ڈیلے ہو جائے، چونکہ اوپر سپریم کورٹ کا احکامات بڑے سخت ہیں تو ڈیلے نہیں ہوگا، اسی وجہ سے یہ فل بینچ اور لارجر بینچ بن چکے ہیں اور یہ روزانہ کی بنیاد پہ سماعت کر کے 2-3 دن میں اس کو وائنڈ اپ کر دیں گے اور فیصلہ کر دیں گے، اور الیکشن ڈیلے بھی نہیں ہوں گے اور عدلیہ سے ہی آروز اور ڈی آروز ہوں گے، چونکہ انتخابات کے لیے جیسے علی باقر نجفی نے کہا کہ اب تک کے حالات یہ بتاتے ہیں کہ ایک سیاسی جماعت کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی، اور انتظامیہ سے جو ان کے خدشات ہیں وہ بھی کسی حد تک درست ہیں۔ جو بعض اضلاع میں انتظامیہ نے جو کچھ کیا ہے یہ ان کے اپنے فیصلے میں ہے، تو اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن اور نون لیگ کا جتنا یہ کھیل تھا وہ سارے کا سارا بگڑ چکا ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔